یار بیدار مغز اور متحرک لوگوں کا مذہب ہے۔ آپ دیکھیں اسلام آپ کو کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، ہر وقت آپ کو متحرک رکھتا ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن اور تعلق جڑا رہے، آپ متحرک رہیں۔ تو اس لیے فرمایا ولا تاہنوا، سست نہ پڑو۔ جو بندہ سست پڑ گیا، ہمت ہار گیا، بس وہ پھر ناکام ہو گیا۔ ہمت نہیں ہارنی، سست نہیں پڑنا۔ اور دوسرا فرمایا ولا تحزنوا، رنج اور غم نہیں۔ اب ان دو چیزوں سے جو منع کیا ہے، ایک کا تعلق ماضی سے ہے اور ایک کا تعلق مستقبل سے ہے۔ یہ اصل میں آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے موقع پر۔ غزوہ احد کے اندر بظاہر مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا، اور اس کی علماء نے، مفسرین نے 3 وجہ لکھی ہیں۔ مسلمانوں کو جو بظاہر ہزیمت کی سی شکل بن گئی تھی، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کو شہادت کے بعد بھی ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ ان کی وہاں شہداء کا مستقل قبرستان ہے احد کے میدان میں۔ تو مسلمانوں کو بظاہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں زخم آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک بہا ہے، آپ کا دانت مبارک کا حصہ شہید ہوا ہے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا ہے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا ہے۔ تو اس جنگ میں بظاہر مسلمانوں کو کافی ساری مشقت، کافی ساری پریشانی ہوئی۔ تو اللہ نے ماضی کے لحاظ سے تو یوں فرمایا کہ اب ان حالات کو لے کر کے بیٹھ جانا کہ ہائے ہائے ایسا کیوں ہو گیا، اس پر غم نہ کرو۔ جو ہو گیا سو اس کو پیچھے رہنے دو، بھلا دو اس کو۔ اور آگے کے لیے یہ ہے کہ ولا تاہنوا، سست نہیں پڑنا، ہمت نہیں ہارنی۔ جب تم یہ 2 کام کرو کہ آگے ہمت سے بڑھو، آگے چستی سے بڑھو، اور پچھلا غم، پچھلے حالات کو بھول جاؤ، تو فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر تم ہی غالب ہوگے، بس شرط ایک ہی ہے کہ اپنے ایمان کا خیال رکھنا۔ مسلمان کبھی مادی قوتوں پر، مادی اسباب پر بھروسہ نہیں کیا کرتا۔ مسلمان کے پاس ہتھیار تعلق مع اللہ ہے، جس کا دوسرا نام ایمان ہے۔ مسلمان اپنی تعداد کو نہیں دیکھتا، اپنے اسلحے کو نہیں دیکھتا، اپنی ٹیکنالوجی کو نہیں دیکھتا۔ مسلمان دیکھتا ہے کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔ حالات جنگ میں مسلمان کھڑے ہیں، بظاہر اسباب موجود ہیں، لیکن جنگ فتح نہیں ہو رہی، تو مسلمان مشورہ اس بات پر نہیں کرتے کہ ہماری تعداد کے لحاظ سے کیا کمی ہے، ہمارے اسلحہ کے لحاظ سے کیا کمی ہے، ہماری فلاں جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے فلاں کمی ہے۔ مشورہ مسلمان یہ کرتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کون سی چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اب یہ مسلمان ہیں۔ آج ہماری سوچ کا زاویہ ہی بدل گیا ہے۔ آج ہماری سوچ وہی ہے جو بے دین لوگوں کی ہے۔ وہ بھی افراد کو دیکھیں گے، وہ بھی تعداد کو دیکھیں گے، وہ بھی اسلحہ کو دیکھیں گے، وہ بھی اسباب کو دیکھیں گے، ہم بھی اسی چیز کو دیکھیں گے، پھر ان میں ہم میں فرق کیا ہوا؟ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ عزت ہے کب اگر بڑے مکان میں رہتا ہوں گا، عزت ہے کب جب بڑی گاڑی ہوگی میرے پاس، عزت ہے کب جب بڑا بینک بیلنس ہوگا میرا، بڑا کاروبار ہوگا میرا، بڑا عہدہ منصب ہوگا میرا، میرے جسم پر لباس ہو فلاں کمپنی کا، فلاں چیز کا، تو پھر میری عزت ہوگی۔ حتیٰ کہ مسلمان اتنا احساس کمتری کا شکار ہو گیا، اپنا جوتا بھی دیکھتا ہے کہ یہ کون سی اس کا ہے، کہ فلاں مجلس میں جا رہا ہوں، اس مجلس کے قابل ہے کہ نہیں۔ یعنی اپنی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ ویلیو بنے گی جوتے سے، ویلیو بنے گی لباس سے، پینٹ پتلون سے، ویلیو بنے گی فلاں سے،
گاڑی سے، مکان سے، اس کا مطلب ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ تجھے اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، سید الانبیاء کا امتی بنایا، اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا، شان تو تیری ہونی چاہیے تھی، لیکن تو اتنا احساس کمتری کا شکار ہو گیا، کہتا یار یہ کپڑے پہن کے جاؤں گا تو میری آگے کیا ویلیو رہ جائے گی، یعنی پتہ ہے کہ ویلیو کپڑے سے بنے گی۔ حالانکہ مسلمان وہ تھے کہ کپڑے کی ویلیو بنتی تھی ان کے جسم پر لگنے کی وجہ سے۔ آج بھی لوگ زیارت کرتے ہیں کہ فلاں صحابی کے جسم کا لگا ہوا کپڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کا ٹکڑا ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ اللہ والوں میں سے فلاں اللہ والا یہ جوتا استعمال کرتا تھا، تو اس جوتے کی شان بنی اس اللہ والے کی وجہ سے، نہ کہ انسان کی شان بنتی ہے جوتے کی وجہ سے۔ ہم اتنا گئے گزرے ہو گئے، احساس کمتری کا شکار ہو گئے، اتنا ہم گویا کہ ذہنی طور پر غلام ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اوپر ہو، شرط صرف اتنا ہے ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، تم ایمان کے تقاضے پورے کرو، کلمے کے تقاضے پورے کرو، اپنے دین کے تقاضے پورے کرو، پھر دیکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے ٹھہر سکتی ہے۔ وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے وہ پینڈو، وہ بدوی، وہ دیہاتی، وہ اعرابی، وہ بکریاں چرانے والے، وہ اونٹ چرانے والے صحابہ کرام، لیکن ایمان کے تقاضے پورے کیے تو قیصر و کسریٰ، دنیا کی سپر پاور طاقتیں کانپ رہی تھیں، اور واقعتاً ایسا ہوا کہ ان کے خزانے، ان کے تخت ان بوریا نشینوں کے قدموں کے نیچے آئے، اور ان کا حال یہ تھا کہ اگر دین کی کوئی چھوٹی سی بات رہ جاتی تو ان کو فکر لگ جاتی، لیکن اگر مال زیادہ آیا تو اس پر پریشان ہوئے۔ صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ کہیں ہمیں اللہ نے ہمارے دینی کاموں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا، ہم نے تو آخرت کے لیے کیا تھا، ہم تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اور یہاں جو فتوحات ہو رہی ہیں، یہاں جو اب اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے، تو کیا ہمیں کہیں اس کا بدلہ یہاں تو نہیں مل گیا؟ اور ہمیں تو اگر یہاں نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، کاروبار پھر بھی نہیں چل رہا، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، فلاں کام پھر بھی نہیں ہو رہا، یعنی مطلب نماز، تلاوت، ذکر میں نے کیا ہی اس لیے تھا کہ دنیا آئے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، ایک چیز کو اللہ نے بنایا ہی آخرت حاصل کرنے کے لیے ہے، ایک چیز کو بنایا ہی اللہ نے اپنی رضا کے لیے، ہم اس سے دنیا کمانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو الٹا معاملہ ہے۔ اس لیے ایمان کے تقاضے پورا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے عزتوں سے نوازتا ہے، کیسے اللہ آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیاں، کامرانیوں سے نوازتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا، اے مسلمانوں سست نہ پڑو، ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور رنج اور غم نہ کھاؤ ماضی کی بات پر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب اور کامیاب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔